رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي یا آقائی یا مولائی یا ملجائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحمداللہ تعالی رمضان شریف اپنی بہاریں لٹا رہا ہے اور بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے کہ آج عشرہ مغفرت کی آخری رات آ گئی، یعنی آج 20ویں شب ہے۔ کل آپ اور ہم سب جب دوبارہ جمع ہوں گے انشاءاللہ تو عشرہ جہنم سے آزادی عتق من النار، جہنم سے آزادی کے عشرے کا آغاز ہو جائے گا۔ آج عشرہ مغفرت کی آخری شب ہے، یہ الوداعی ساعتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین آج جو آپ اور ہم درس قرآن سماعت کریں، اللہ پاک ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن اور منور فرما دے۔ آج ازواج مطہرات یعنی حضور علیہ السلام کی مقدس پاکیزہ بیویاں، ان ازواج مطہرات کے ذکر پاک سے آغاز ہو رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یا ایھا النبیّ، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے فرمائیے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زیبائش و آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دیتا ہوں۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی ازواج مطہرات بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا خرچہ بڑھا دیا جائے، نان نفقے کی زیادتی کر دی جائے۔ اللہ اکبر! بارگاہ اقدس تو یہ تھی کہ دنیا سے بے رغبتی کمال درجے کی تھی، اور دنیا کا مال جمع کرنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ بات حضور کے دل انور پر گراں گزری، یعنی حضور کو اس سے تکلیف پہنچی، تو اللہ رب العالمین نے آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ اس وقت یہ وہ زمانہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں تھیں۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدتنا بی بی حفصہ بنت فاروق اعظم، سیدتنا ام حبیبہ بنت ابی سفیان، سیدتنا ام سلمہ بنت ابو امیہ، سیدتنا سودہ بنت زمعہ، سیدتنا زینب بنت جہش،
सैयदतुना मैमूना बिनत हारिस, सैयदतुना सफ़िया बिनत हई बिन अख्तब और सैयदतुना जवेरिया बिनत हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये हुजूर के निकाह में थी। तो आयत मुबारक नाजिल हो गई, फरमाया या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका, ए महबूब आप अपनी बीवियों से फरमाइए, इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयात दुनिया, अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी और उसकी जीनत को चाहती हो, फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना, तो आओ मैं तुम्हें माली फ़ायदा पहुँचाऊँ, व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला, और फिर अच्छे सलूक के साथ तुम्हें छोड़ दूँ, यानी तलाक दे दूँ। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरा, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल और क़यामत का घर चाहती हो, यानी जन्नत में मकाम चाहती हो, तो फिर अल्लाह के हुजूर नेकियां करो। जब ये आयत का नुज़ुल हुआ तो सबसे पहले आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब मोमिनों की माँ सैयदतुना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा बिनत सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को आपने ये आयत सुनाई और इख्तियार दिया, फरमाया जाओ अपने वालिद से मशवरा कर लो कि वो क्या कहते हैं। कुर्बान जाएं हम सब मोमिनों की माँ के अज़मत के कि सैयदतुना आयशा ये सुनकर फ़ौरन उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह आपके मामले में वालिद का मशवरा कैसा, यानी मैं कैसे क्यों मशवरा करूं। या रसूलल्लाह मैं अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर को चाहती हूँ। और तमाम अज़वाज मुतहरात ने भी यही जवाब अता फरमाया। चुनांचे अल्लाह फरमाता है व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल को चाहती हो, व दारल आखिरत, और आखिरत के घर को चाहती हो, फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा, तो सुनो बेशक अल्लाह ने नेकियां करने वाली तुम में से औरतों के लिए बहुत बड़ा अजर तैयार फरमा रखा है। अगली आयत मुबारका एक बड़ा इल्मी मौजू है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसको इंतहाई आसान करके बयान करूँ, लेकिन अगर किसी के समझ में ना आए तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप नाराज़ नहीं होंगे। कोशिश यही होती है कि आपको आसान अंदाज में, आम फहम अंदाज में कुरान की तफसीर बयान की जाए। तो ये चूँकि एक ख़ास इल्मी मौजू है, इसलिए इसको आलिमाना अंदाज में बयान करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चूँकि अक़ीदे की बात है इसलिए बयान करना ज़रूरी है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बीवियों से यानी अज़वाज मुतहरात से खिताब फरमा रहा है, और अल्लाह ने फरमाया या निसाअन नबी मन याति मिनकुन्ना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, ए नबी की बीवियों अगर तुम में से कोई हया के खिलाफ खुली जुरत करे, बिफाहिशा फाहिशा बिफाहिशतिन मुबय्यिना, हया के खिलाफ खुली जुरत, अल्लाह ने फरमाया युदाअफ लहल अज़ाबु दुअफ़ैन, तो उसे दुगना अज़ाब दिया जाएगा। बात क्या है, अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। तफसीर रूहुल मानी जुज़ नंबर 21 और सफ़ा नंबर 276 पर लिखते हैं, फरमाते हैं कि इमाम बैहक़ी ने सुनन कुबरा में मक़ातिल बिन सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि यहाँ इस आयत में लफ्ज़ फ़ाहिशा आया, फ़ाहिशतिन मुबय्यिना, ये दो लफ्ज़ आए, फ़ाहिशतिन मुबय्यिना। फ़ाहिशतिन मुबय्यिना से मुराद क्या है, क्योंकि फ़ाहिशा बुरे काम को कहा जाता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़वाज मुतहरात कि जिनके ख्वाब को भी अल्लाह ने शैतानी असर से बचाया था, और बारगाह रिसालत में आने से पहले अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को इतना पाकीज़ा किया था कि जब ये हुजूर के निकाह में नहीं आई थी तब भी शैतान इनके ख्वाब में नहीं आ सकता था। तो इससे मुराद क्या है, बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना। चुनांचे अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी है।
اس سے مراد نعوذ باللہ گندا کام یا زنا وغیرہ نہیں ہے. فرماتے ہیں حضور کی نافرمانی ہے یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے نبی کریم علیہ السلام غم زدہ ہوں، آپ مغموم ہوں. کیوں؟ علماء سے فرماتے ہیں اس لیے کہ بدکاری سے تو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی بیویوں کو پاک رکھتا ہے. یاد رکھیے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، جسے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن نبی کی بیوی بدکارہ نہیں ہو سکتی. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں، اب یہ ایک علمی بات ہے کہ دیکھیں لفظ آیا ہے فاحشۃ مبینہ، دونوں نکرہ ہیں، فاحشہ بھی مبینہ بھی، اور ان کا آپس میں تعلق صفت اور موصوف والا ہے. چنانچہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لفظ فاحشہ جب معرفہ آئے، یعنی اس پر الف لام داخل ہو، فاحشہ نہ ہو، لفظ یوں ہو الفاحشہ، الف لام داخل ہو، تو اس سے مراد کون سے دو گناہ ہیں؟ فرمایا اس سے مراد زنا اور لواطت ہے. اور اگر یہ نکرہ آئے لیکن صفت اس کی بیان نہیں کی جائے، جس کو کہا جاتا ہے علم صرف کی زبان میں نکرہ غیر موصوفہ، تو جب یہ لفظ فاحشہ نکرہ غیر موصوفہ آئے تو اس سے تمام گناہ مراد ہوتے ہیں. لیکن جب یہ موصوف اور صفت کی صورت میں آئے، اس کو موصوف ہو، اس کے آگے صفت بیان کی جائے، تو اس سے مراد صرف شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے. گناہ نہیں ہوتے، زنا نہیں ہوتا، لواطت نہیں ہوتی، کوئی گندا کام نہیں ہوتا. چنانچہ اس آیت مبارکہ میں لفظ فاحشہ کو موصوفہ لایا گیا ہے، صفت اس کی بیان کی گئی ہے. چنانچہ اللہ فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں من یاتی منکن بفاحشۃ مبینہ، اگر تم میں سے کوئی حیا کے خلاف کھلی جرات کرے، یعنی نبی کی اپنے شوہر جو آپ کے آقا دو جہاں شوہر ہیں ان کی نافرمانی کرے، تو عام عورت کو اگر ایک عذاب ملے گا تو تمہیں دگنا، یضاعف لها العذاب ضعفین، تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. ومن یقنط منکن، اور جو تم میں سے فرما بردار رہیں للہ ورسولہ، اللہ کے اور اس کے رسول کے، وتعمل صالحا، اور نیک عمل کرتی رہیں، تو فرمایا نوتیہا اجرہا مرتین، تو ہم اجر بھی ان کو ڈبل عطا فرمائیں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے. اب ازواج مطہرات کو کتنا بڑا تمغہ عطا کیا گیا اور کتنا اونچا مقام اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک سارے لوگوں کو بتا دیا کہ ازواج مطہرات کا مقام کیا ہے. ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمام عورتوں میں سے کوئی ایک تمہاری طرح نہیں ہے. یہ مقام ہے ازواج مطہرات کا. کائنات کی کوئی عورت ازواج مطہرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ فرماتا ہے فلا تخضعن بالقول، تو بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات کو، جن کے خواب میں بھی شیطان نہیں آ سکتا. تو میری بہن، میری بیٹی، تو کس طرف جا رہی ہے؟ تو کن کی باتوں میں آ رہی ہے؟ میرا جسم، میری مرضی، اور بے باک قسم کی. ہم تو ہر سوال اٹھائیں گے، ہم ہر چیز ظاہر کر سکتے ہیں. یعنی وہ ازواج مطہرات، وہ اسلامی خواتین کہ جن کے خواب میں بھی شیطان کو آنا منع ہے. اللہ نے بارگاہ رسالت میں آنے سے پہلے بھی اور بعد بھی شیطانی اثر سے ان کو محفوظ کر دیا. ان کو رب فرما رہا ہے، سنیے. اللہ فرماتا ہے فلا تخضعن بالقول، تو بات کرنے میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا غیر مرد سے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کرے گا. وقلن قولا معروفا، ہاں بات کرنا تو دستور کے مطابق اچھی بات کرنا. اور حکم دیا گیا فرمایا وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھر میں ٹھہری رہنا، بلا ضرورت شرعی گھر کے باہر نہ نکلنا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور پچھلی جاہلیت کی طرح بے پردگی کی طرح تم بے پردہ نہ ہونا. آپ سوچئے ذرا کہ حفاظت سے اس چیز کو رکھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے.
تو اللہ نے ایک مسلمان عورت کی عزت کو اتنی قیمت رکھی ہے، فرمایا یہ تو زمانہ جاہلیت بتا کہ وہ عورتوں کو بے پردہ کیا کرتے تھے. تو قرآن نے ارشاد فرمایا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتی رہنا، وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتی رہنا، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا. ازواج مطہرات کا یہ سب تذکرہ کیا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے ذکر کر دیا گیا. بلا شبہ مولا کائنات علی المرتضیٰ سیدہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام علی مقام امام حسین، امام عرش مقام امام حسن مجتبی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سب حضور کے اہل بیت ہیں، لیکن ازواج مطہرات بھی حضور کے اہل بیت میں داخل ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ ازواج مطہرات کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ، اللہ کا تو یہی چاہتا ہے. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے رسول کے گھر والوں، اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے. وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزہ کر دے. ازواج مطہرات اہل بیت کی عظمتوں کا صدقہ رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک اور پرہیزگار بنائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی آیات مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ ترمذی شریف میں شان نزول بیان کرتے ہیں. چنانچہ آپ فرماتے ہیں ایک صحابیہ ہیں حضرت ام عمارہ انصاریہ. تو یہ ام عمارہ جو کہ انصاریہ تھی، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کر رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ میں دیکھتی ہوں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر صرف مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کسی چیز کا حکم نہیں دیکھتی. یعنی جہاں بھی خطاب کیا گیا مردوں کو، عورتوں کو ان کے تابع رکھا گیا، لیکن خواتین کے لیے الگ سے کوئی ذکر نہیں آیا. چنانچہ ابھی یہ بات کر رہی تھی کہ رسول اللہ کے قلب اطہر پر قرآن کی آیتوں کا نزول ہو گیا اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والے عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والے عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش تیار فرمائی ہے. اجرا عظیمہ، اور بہت بڑا اجر ہے. تو یہ خوش ہو گئی حضور کی بارگاہ میں. اب ہوا یہ کہ جیسے کہ آپ نے کل تفسیر میں سنا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی کو منہ بولا بیٹا کہہ دیا جاتا، یہ سنا تھا کل آپ نے، تو وہ اس کو سگے بیٹے کی طرح مانتے تھے اور اس کو وراثت میں حصہ بھی دیا کرتے تھے اور اس کی بیوی کو سگی بہو کی طرح مانتے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اب ہوا کیا، حضور علیہ السلام کے ایک غلام تھے حضرت سیدنا زید ابن حارثہ. یہ غلام بن کر آئے تھے، حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا. ابھی یہ جوان ہو گئے، جوان ہوئے تو ان کا نکاح کرنا تھا. تو ایک صحابیہ تھے
حضرت سیدتنا زینب بنت جہش، یہ عبداللہ ابن جہش کی بہن ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور سیدہ جو حضور کی پھپھی ہیں امیمہ بنت عبد المطلب، یہ ان کی بیٹی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کی بیٹی کے لیے یعنی زینب بنت جہش کے لیے حضرت زید کا نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو ان کے بھائی جو عبداللہ ابن جہش تھے کہنے لگے ہماری بیٹی کے لیے غلام، اور انہوں نے ان کو نکال دیا، کہا نہیں ہمیں رشتہ نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ رشتہ کس نے بھیجا تھا؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے۔ تو زینب بنت جہش جو تھی یہ پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، تو انہوں نے فوراً اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی جان آپ نے کیا کر دیا، جائیے فوراً حضور کی بارگاہ میں اور توبہ استغفار کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی آیتیں نازل ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ بن جہش پہنچتے اور حضور کی بارگاہ میں کہتے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، اور حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ چنانچہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مسلمان مرد یا مسلمان عورت کو یہ حق نہیں ہے کیا اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا فیصلہ کر دیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی فقد ضل ضلالا مبینا، تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں بہک گیا۔ لیجئے جناب حکم آ گیا، اب دونوں کا نکاح ہو گیا۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے اور سیدتنا زینب بنت جہش دونوں کا نکاح ہو گیا، لیکن ان دونوں کی آپس میں جمی نہیں، لڑائیاں ہوتی، اور سیدتنا زینب بنت جہش نے ان کو قبول نہیں کیا تھا، اور بہت زیادہ اس میں چپکلش ہونے لگی۔ تو یہ حضور کی بارگاہ میں ایک دن آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ زینب جو ہیں بہت زیادہ میں ان سے اپسیٹ ہوں۔ تو رسول اللہ نے انہیں تسلیہ دی۔ چنانچہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں حضرت زید کا نکاح جب سیدہ بیوی زینب سے ہو گیا تو حضور کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ وحی کیا آئی؟ ابھی حضرت سیدہ بیوی زینب بنت جہش یہ حضرت سیدنا زید کے نکاح میں تھی، تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اللہ رب العالمین زینب بنت جہش کو آپ کی ازواج مطہرات میں داخل کرے گا، یعنی زینب بنت جہش آپ کی بیوی بنے گی۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت زید بن حارثہ نے ابھی طلاق نہیں دی تھی، لیکن اختلافات چل رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان کیا، ارشاد فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، اور یاد کیجئے محبوب جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے، کس سے؟ زید بن حارثہ سے۔ آپ اس سے فرما رہے تھے انعم اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ نے انعام فرمایا تھا وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، طلاق نہیں دے، ابھی طلاق نہیں دینا۔ وَاتَّقِ اللَّهِ، اور اللہ سے ڈرنا۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اور آپ اپنے دل میں اس چیز کو چھپا رہے تھے جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے زید بن حارثہ کو بیٹا بنایا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا، یہ حقیقی بیٹا تو تھے نہیں حضور کے۔ تو اب وَتَخْشَ النَّاسَ، اے حبیب آپ کو لوگوں کے تانے کا اندیشہ تھا کہ لوگ کہیں گے جی اپنی بہو سے شادی کر لی، اور رسول اللہ تو اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے آئے تھے، اور یہ رسم کو ختم کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا، منہ بولے بیٹے کی بیوی سگی بہو نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَتَخْشَ النَّاسَ، اے حبیب آپ کو لوگوں کے تانے کا اندیشہ تھا۔ وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا،
پھر جب زید نے اس کو طلاق دے کر غرض پوری کر لی. دوبارہ اس آیت کو سنیں, یہ واحد قرآن کی آیت ہے اور حضرت زید بن حارثہ حضور کی صحبت کی برکت ہے کہ واحد صحابی رسول ہیں کہ جن کا قرآن میں نام آیا ہے, باقی کسی صحابی کا نام نہیں آیا. حضرت سیدنا زید بن حارثہ کا نام آیا. اللہ فرماتا ہے فلما قضا زید منها وطرا, اور جب زید نے طلاق دے کر اپنی غرض پوری کر لی اور حضرت زینب بنت جہش کی عدت گزر گئی, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کا نکاح پھر ان کے ساتھ کر دیا. چنانچہ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الجامع الاحکام القرآن جز نمبر 14 صفحہ نمبر 175 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت زید اور حضرت زینب میں علیحدگی ہو گئی, طلاق ہو گیا, تو حضرت زینب نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ تیرے حوالے ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کا خود ولی ہو گیا, اور اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ ہم نے آپ سے ان کا نکاح کر دیا. اسی بات کو علامہ اسماعیل حقیر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر روح البیان میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 215 پر, اور علامہ سید محمد محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح المعانی جز نمبر 22 صفحہ نمبر 37 پر فرمایا کہ اللہ پھر ان کے نکاح کا ولی بن گیا, اور حضرت زینب بنت جہش سے حضور کا نکاح ہو گیا. اور سیدہ بیوی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمایا کرتی تھی کسی کا نکاح اس کا باپ کرتا ہے, کسی لڑکی کا کسی کا بھائی کرتا ہے, کسی کا سرپرست کرتا ہے, اور میں وہ خوش نصیب ہوں کہ میرا نکاح میرے رب نے فرمایا ہے. چنانچہ اللہ نے فرمایا وَزَوَّجْنَاكَهَا, تو ہم نے عدت کے بعد محبوب زینب کا نکاح آپ سے کر دیا. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے اور یہ تمام لوگ جانتے تھے, تو یہ رسم ختم کرنے کے لیے فرمایا لکیلا, یہ نکاح کیوں کیا؟ فرمایا لکیلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم, تاکہ اس کے بعد مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹی کی بیویوں کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے. یعنی وہ بیوی نہیں, وہ بہو نہیں ہوتی. اگر اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ طلاق دے دیتا ہے تو جس نے منہ بولا بیٹا بنایا وہ بھی نکاح کر سکتا ہے. اذا قضوا منہن وطرا, جب وہ انہیں طلاق دے کر بے غرض ہو جائیں. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا حکم ضرور پورا ہو کر رہتا ہے. پھر آگے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ تفسیر ہو رہی ہے اس لیے میں نے کہلوا دیا, ورنہ ہم قرآن جب پڑھیں گے تو اس دوران جسے میں مثال کے طور پر یا آپ ہم تلاوت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو ماں کان محمد یہ آیت پڑھتے ہیں تو پھر بیچ میں رک کے ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اللہ فرماتا ماں کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. اللہ کے حضور کے بیٹے تو تھے, حضرت قاسم تھے, طیب تھے, طاہر تھے, حضرت ابراہیم تھے. تو قرآن نے کیوں کہا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں؟ چنانچہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت حضور کے جو یہ شہزادے تھے, حضرت قاسم, حضرت طیب, حضرت طاہر, حضرت ابراہیم, یہ بچپنے میں فوت ہو گئے تھے. اور قرآن نے لفظ رجال فرمایا. کیا فرمایا؟ مشہور آیت ہے ما کان محمد ابا احد, آگے مر رجالکم, رجل کی جمع رجال, رجل مانے ایک مرد, رجال بہت سارے مرد. تو اللہ نے یہ کیا فرمایا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں. اور حضرت قاسم, طیب وغیرہ جو حضور کے شہزادے ہیں یہ ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے تھے کہ انہیں مرد کہا جائے, یہ طفل تھے. طفل مانے بچہ, یہ بچپنے میں فوت ہو گئے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں. یعنی زید ابن حارثہ کا بھی حضور والد نہیں ہیں, بلکہ رسول اللہ, لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وہ خاتم النبیین, اور نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں, سب سے آخری نبی ہیں. اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا نا, سب نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں. تو حضور علیہ السلام قرآن کی نص ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. تو اب
تا صبح قیامت جب حضور آ گئے تو نہ حسی طور پہ، نہ معنوی طور پہ، نہ شرعی طور پہ، نہ لغوی طور پہ جتنے اعتبارات متصور ہو سکتے ہیں، یعنی جس کا انسان خیال کر سکتا ہے، کسی اعتبار سے کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور آخری نبی آ گئے۔ میرے آقا فرماتے محل نبوت ایک محل ہے، اور فرمایا اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں، اب قیامت تک اس میں کوئی نبی کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جتنے اسلامی عقیدے ہیں نا ہمارے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، پل صراط حق ہے، برزخ کے معاملات حق ہے، قیامت حق ہے، جتنے اسلامی عقائد اور نظریات ہیں، ان تمام عقائد و نظریات کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ یہ آپ اس وقت جو خواتین حضرات سن رہی ہیں بعد میں سنیں گے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچے کو عقیدہ ختم نبوت سکھائیں، بچوں کو بچیوں کو پتہ ہو کہ ہمارے آقا آخری نبی ہیں، اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں مزید اسی پہ بات کروں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ فرما گئے یہ ہادی لا نبی بعدی، کہ حضور نے فرما دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ محبت کے صدر شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، حضرت سیدتنا زینب بنت جہش سے جب حضور کا نکاح ہوا نا تو حضور نے بہت بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، جماعتوں کی جماعتیں آتی ہیں اور ولیمہ کھا کر رخصت ہو جاتی، کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے لوگ۔ آخر میں 3 لوگ رہ گئے اور یہ باتوں میں لگ گئے، اور باتوں کا سلسلہ ان کا طویل ہو گیا، لمبی باتیں چل پڑیں۔ حضور علیہ السلام کو ان کے بیٹھنے سے تکلیف ہوئی، حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے اٹھ گئے اور آپ دوسرے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، پھر دوبارہ تشریف لائے، پھر اٹھ کے تشریف لے گئے، یوں چند مرتبہ آنا چاہیے، لیکن منع نہیں کیا حضور نے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر! اس میں حضور کی کمال حیا، شان کرم اور کیسا حسن اخلاق کی ادا معلوم ہو رہی ہے۔ کیا حسن اخلاق ہے کہ خود کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات مہمان آ جاتا ہے تو مہمان کو بھی چاہیے کہ اگر میزبان بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے یا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے یا باقی توجہ، اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ اور رخصت چاہ رہا ہے کہ بس اب چلے جاؤ یہاں سے۔ اتنا سینس آدمی میں ہونا چاہیے۔ اب یہ حضرات بیٹھ گئے اور آستانہ بھی کس کا تھا، در کس کا تھا؟ آقا دو جہاں کا، اور حضور تو کبھی منع کرتے ہی نہیں تھے کسی کو۔ تو آپ، اور یہ بہت زبردست تعلیم ہے آقا دو جہاں کی، یہ انداز سے بتایا نا کہ یہ انداز ہونا چاہیے۔ چنانچہ جب یہ بہت زیادہ ان کی طویل گفتگو ہو گئی، رسول اللہ کے قلب ادب پر آیت نازل ہو گئی کہ دربار رسالت کا ادب کیا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے ایمان والو کھانے کے لیے تو آ جاؤ، کھانے کا انتظار مت کرو، کھانا کھا لو تو فوراً نکل جاؤ، کیونکہ اس ادا سے محبوب کو تکلیف ہوتی تمہارے۔ اب اندازہ لگے کیا رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب ہے، اللہ کو اتنی ناراضگی بھی رسول اللہ کی گوارا نہیں ہے کہ حضور کے دل انور پر ذرا سے بھی کوئی بوجھ آئے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا، الا ان یؤذن لکم الی طعام، سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے، غیر ناظرین الہ، غیر ناظرین اناہ، کھانا پکنے کا انتظار کرتے مت رہنا، ولیکن اذا دعیتم، لیکن ہاں جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، اب آ جاؤ، فاذا طعمتم، لہذا جب تم کھانا کھا لو، فانتشروا، فوراً وہاں سے چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں بیٹھے بیٹھے باتوں میں دل نہ بہلایا کرو۔ کیوں یا اللہ کیوں؟ فما ذالکم کان یؤذی النبی، بے شک یہ تمہارا طرز عمل نبی کو تکلیف دیا کرتا ہے، تمہارا طرز عمل نبی کو تکلیف دیتا ہے۔ فیستحیی منکم، وہ تم سے حیا کرتے ہیں، تم سے
تمہیں منع کرنے میں حیا فرماتے ہیں، لیکن سنو واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ رب العزت حق فرمانے سے نہیں رکتا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کی شان بیان کرتے ہوئے، اور یہ پردے کے احکامات نازل ہو گئے، فرمایا اب ازواج مطہرات سے بھی پردہ کیا جائے گا، اور کوئی چیز سامان لینا ہے تو تم جو ہے دروازے کی اوٹ سے لینا، یہی طریقہ بتایا گیا۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے نہایت پاکیزگی کا باعث ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم بھی کسی کے گھر جائیں تو ٹائم کا خیال کریں، جانے میں ٹائم کا خیال کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ آدھی رات کو پہنچ جاتے ہیں، مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے جاگنے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ رات کو لیٹ نائٹ فون ملا دیں گے کسی کو، کسی گھر پہنچ جائیں گے، ارے بھائی آپ جاگ رہے ہو تو سب تھوڑی جاگ رہے ہیں۔ یہ رمضان کی راتیں، جی ہاں ہمارے یہاں کراچی میں ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن سارے نہیں جاگ رہے ہوتے، صبح کام پہ بھی جانا ہوتا ہے لوگوں کو۔ اسی طرح جب کسی گھر پہ جائیں تو دروازہ عام طور پر، خیر آج کل تو بیل ڈور پہ لگی بھی ہوتی ہے سائیڈ میں، تو سائیڈ میں جا کے مزید سائیڈ میں کھڑے ہو جائیں۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے پردہ ہٹے تو فوراً گھر کے اندر نکاح پڑتی ہے۔ تو انسان اپنے گھر میں کس حالت میں ہے، خواتین کس حالت میں گھوم رہی ہیں، تو لہٰذا یہ احتیاط کرنا چاہیے، ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ فرمایا تمہارے دلوں کے لیے بڑے پاکیزگی کا باعث ہے۔ اب ہوا کیا کہ ایک شخص نے، امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ حضور کو یہ خبر پہنچی کہ ایک شخص نے کہا کہ اگر نعوذ باللہ رسول اللہ فوت ہو گئے نا تو میں حضور کی فلاں بیوی سے نکاح کروں گا۔ یہ خبر حضور کو پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ کے دل انور پر گرا گزرا، اللہ نے قیامت تک کے لیے حکم نازل کر دیا، فرمایا یہ جائز ہی نہیں ہے کہ تم نبی کی بیوی سے نکاح کرو، تمہاری مائیں ہیں اور ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اللہ فرماتا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ ان کے بعد یعنی نبی کے بعد ان کی کسی بھی بیوی سے نکاح کرو، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ ان ذالکم عند اللہ کان عند اللہ عظیما، بے شک اللہ کے نزدیک یہ بہت سنگین بات ہے۔ آگے آیت درود ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی اس نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ دیکھیں یہاں میں درود پاک کے فضائل تو ماشاءاللہ آپ ہمارے دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں ان سے آپ سنتے رہتے ہیں، درود پاک پڑھنا چاہیے، ویسے بھی کم از کم روزانہ 313 درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ علماء نے فرمایا جو 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والے میں ہوگا۔ اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مکمل درود پاک ہو، ورنہ کوئی سے بھی درود پاک پڑھیں، چاہے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، چاہے آپ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھیں، جتنے بھی صیغے رائج ہیں درود پاک کے وہ پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیں قرآن میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو 2 حکم دیے ہیں، یہاں فعل امر کے 2 صیغے ہیں، جہاں حکم کے 2 صیغے ہیں، صلو اور سلمو، درود اور سلام۔ مومن کو یہ حکم دیا اللہ نے کہ تو نے صرف درود نہیں بھیجنا ہے، سلام بھی بھیجنا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں درود وہی مقبول ہے، یوں تو ہر درود مقبول ہے، لیکن جس کے ساتھ سلام بھی ہو۔ دیکھیں اب درود ابراہیمی ہے، بعض لوگ صرف یہ رٹ لگاتے ہیں، کہتے ہیں بس درود ابراہیمی پڑھی جائے، اس کے علاوہ پڑھنا منع ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، یہ کان کھول کر سن لیجیے، ایسا نہیں ہے۔ درود ابراہیمی پڑھے کوئی تو بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ دوسرا درود پڑھنا غلط ہے،
یہ انتہائی غلط ہے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا جائز ہے بالکل، لیکن درود ابراہیمی نماز کے علاوہ پڑھیں گے تو قرآن کے صرف ایک حکم پر عمل ہوگا، کیونکہ اس میں درود ہے، سلام نہیں ہے۔ پڑھتے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اب اس میں لفظ سلام کہیں نہیں ہے، تو پھر نماز میں پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ نماز میں درود بعد میں پڑھتا ہے، سلام پہلے بھیجتا ہے حضور پر، اور بندہ پڑھتا ہے التحیات للہ، آگے والصلوات والطیبات، آگے السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، پھر درود پڑھتا ہے۔ اور دیکھیں قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا درود بھی پڑھو اور خوب سلام پڑھو، یہ لفظ تاکید ہے، یہ مفعول مطلق تاکیدی ہے۔ وسلموا تسلیما، جو اہل علم حضرات ہیں، جو خواتین حضرات اہل علم ہیں اور جو صرف نحو کو جانتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے میں نے کیا بولا ہے۔ وسلموا تسلیما، خوب سلام پڑھو۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا درود بھی پڑھا اور سلام بھی پڑھا، کیا کہا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور درود کیسے بھیجا؟ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مقتصبو، بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی خطا نہیں کی، خواہ مخواہ تنگ کرنا، فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو بے شک انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کرنے والے پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علیہ وسلم۔ بھائی دعا فرمائیں، یہ ہمارے عزیزی کو ساؤنڈ والے نعمان بھائی ہیں، یہ ہمارے اجوا پروڈکشن والے بچے ہیں، بلال بھائی وغیرہ، یہ ماشاءاللہ آج 20 راتیں ہو گئی، بہت پابندی کے ساتھ، پابندی وقت کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ساری نشریات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ سارا درس قرآن یقیناً یہ ہماری ٹیم اور ہمارا بازو ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ، بہت شکریہ ماشاءاللہ۔ سورہ سبا سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ سبا مکی ہے، اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب کو بنایا ہے، سب تعریفوں سے اللہ کے لیے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور حمد آخرت میں صرف اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ بڑے حکمت والا اور ہر چیز پر باخبر ہے۔ اگلے آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ یہ ذکر مبارک آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، توجہ دے رکھیں۔ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، ایسے آپ مجھے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کام کرنے دیا کریں، آپ ادھر ادھر دیکھنے شروع کر دیتے ہیں، بالکل توجہ کے ساتھ قرآن بیان ہو رہا ہے۔ یہ ذکر مبارک آپ سیدنا داؤد علیہ السلام کا پہلے بھی سن چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، گندے ہوئے جیسے آپ کے مبارک ہاتھوں میں لوہا آتا اور وہ گندے ہوئے آٹے کی طرح بالکل نرم و ملائم ہو جایا کرتا تھا، اور آپ اسے زرہیں بناتے تھے جو جنگ میں پہنی جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا تھا،
اور حکم دیا تھا یا جبالو اوبی معه والطیرا، اے پہاڑوں اور اے پرندوں تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ، کہ آپ ان سے مکمل زرہیں بنائیں۔ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور مناسب اندازے سے ان کی کڑیاں جوڑیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور یہ لوگوں تم سب نیک عمل کرتے رہو۔ آپ کے داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اللہ کے مقبول نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہواؤں پر حکومت عطا کی تھی، اور آپ ہوا میں 1 مہینہ جتنا سفر طے صرف صبح سے شام تک کر لیا کرتے تھے۔ صبح 1 مہینے کا، شام کو 1 مہینے، یعنی نارملی انسان جو گھوڑے پر یا جس طرح 1 مہینے میں سفر طے کرے گا گھوڑے پر بیٹھ کر، آپ صبح میں خالی وہ سفر ہوا میں اتنا تیز آپ کو ہوا لے جاتی، اور 1 مہینے میں آپ وہ 1 مہینے کا سفر صبح کے اوقات میں اور 1 مہینے کا شام کے وقت میں آپ طے فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ معجزہ کیا تھا؟ کہ آپ کے لیے جیسے پانی بہتا ہے نا، اس طرح پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا جو 3 روز تک سرزمین یمن میں جاری رہا۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ مہینے میں 3 مرتبہ وہ چشمہ آپ کے لیے بہا کرتا تھا، اور اس سے پھر وہ بڑے بڑے حوض، بڑی بڑی دیگیں اور بڑے بڑے ٹب جنات سے بنوایا کرتے تھے، تانبے کے بڑے بڑے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا تھا، ان کے مسخر کر دیا تھا۔ غدوها شہر، اس کی صبح کی رفتار 1 مہینے کی مسافت تھی۔ ورباحها شہر، اور اس کی شام کی رفتار 1 مہینے کی مسافت تھی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور ہم نے کچھ جنات بھی ان کے تابع کر دیے تھے۔ مَن يَعْمَلْ مِن بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، وہ اپنے رب کے حکم سے ان کے سامنے کام کرتے رہتے تھے۔ جنات آپ کے سامنے 29 پارے میں جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ جنات کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ 29 پارے میں انشاءاللہ ہم اور آپ اللہ نے چاہا تو سنیں گے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جنات کو ہم نے ان کے تابع کر دیا تھے، اور وہ سارے دن ان کے حکم سے کام کرتے رہتے تھے۔ اور یعملون لہ ما یشاء، سلیمان جو کچھ چاہتے جنات ان کے لیے تیار کرتے تھے، بناتے تھے۔ کیا؟ من محاریبا، اونچے اونچے قلعے، وتماثیلا، مجسمے، وجفان کالجوابی، حوضوں کے برابر ٹب، بڑے بڑے ٹب، جتنا بڑا حوض ہوتا ہے نا اتنے بڑے بڑے ٹب تیار کیے جاتے۔ وقدور الراسیات، اور چولہے پر جمی ہوئی دیگیں۔ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داؤد شکر ادا کرنے کے لیے نیک کام کرو۔ اب ہوا کیا؟ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے جنات، آپ سے ڈرتے تھے، تو آپ عبادت اس طرح کرتے تھے کہ مہینے مہینے بھر آپ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے۔ یہ انبیاء کرام کا معجزہ تھا، نہ کھانا ہے نہ پینا، 1 مہینے 2 مہینے آپ کھڑے رہتے تھے اور جنات کام کرتے رہتے۔ اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ جو ہے لکڑی پر جو عصا ہوتا ہے، جسے آپ نے بزرگ لوگوں کو، بڑی عمر کی خواتین حضرات کو دیکھا ہوگا کہ وہ لاٹھی ٹیک کر چلتے ہیں، تو آپ اپنے عصا پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام، اچھا ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، جنات کو علم غیب نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ جن کو علم غیب ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ جب ہم 29 پارے میں پہنچیں گے سورہ جن میں آپ کو آیت پڑھ کے بتاؤں گا کہ قرآن میں کہاں ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ان کی وفات کا حال جنات پر ظاہر نہ ہو، یعنی سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی میرا انتقال ہو جائے لیکن جنات کو پتہ نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ پڑ جائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک دن آپ تشریف لائے، جنات کام میں لگے ہوئے تھے اور آپ کے حکم سے تعمیرات کر رہے تھے، بڑی بڑی چیزیں بنا رہے تھے۔
बड़े बड़े चूल्हे पे जमी हुई देगे बना रहे थे, आप नमाज के लिए खड़े हो गए, उसी वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आपकी रूह कब्ज कर ली। 1 साल तक खड़े रहे, 1 साल गुजर गया, 1 साल तक आप खड़े रहे। और जब 1 साल गुजर गया, काम करते, जिन्नात काम कर रहे हैं, आप खड़े में, आप विसाले ज़ाहिरी फरमा चुके हैं। अब अल्लाह ने चाहा कि जिनको जिन्नात को पता पड़े कि आप दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए, तो अल्लाह ने दीमक को हुक्म दिया कि जिस लकड़ी पर आप टेक लगा के खड़े हुए थे, दीमक ने उस लकड़ी को चाटना शुरू किया, खाना शुरू किया। और जो ही दीमक खाकर फारिग हुई, आपके जिस्म अक़दस का वज़न उस लकड़ी पर पड़ा और वो टूट गई और आप ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए। अब जिन्नात को पता खड़े, कहने लगे खामोखा हम जो है इतने अरसे तक अज़ियत में मुब्तला रहे, काम करते रहे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौता, फिर जब हमने सुलेमान पर मौत का हुक्म नाफिज कर दिया, मा दल्लहुम अला मौतिही, तो जिन्नात को किसी ने उनकी मौत पर रहनुमाई नहीं की, इल्ला दाब्बतुल अर्दी, सिवाय ज़मीन की दीमक के, ताकुलु मिन सअतह, जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की असा को खा रही थी। फलम्मा खर्रा, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तबय्यनतिल जिन्नो, तो जिन्नात पर यह बात वाज़ेह हो गई, अल्लौ कानू यअलमूनल गैबा, कि अगर उनको इल्म गैब होता, मा लबिसु फिल अज़ाबिल मुहीन, तो इस जिल्लत वाले अज़ाब में मुब्तला नहीं रहते। यानी जिन्नात को इल्म गैब नहीं होता, ये कुरान बता रहा है। तो लिहाजा ऐसे ढोंगी बाबाओं के पास, फ्राडियों के पास, कि वो जिन्नात से पूछ के बताते हैं, और खुदा के लिए इस तरह के लोगों के पास ना जाएं, परहेज करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब सूरह जिन में पहुँचेंगे इंशाअल्लाह तफसील तो हम वहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन बस इतना अर्ज़ करूँगा कि चूँकि जिन्नात एक गैर मरई मखलूक है, नज़र नहीं आती, और अल्लाह ने इसको आग से पैदा फरमाया है, बेधुएं वाली आग से, तो इसके बारे में मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाह 29वें पारे सूरह जिन में सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर जितने भी जिन्नात के असरात बद में मुब्तला हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफाए कामिला आजिल अता फरमाए। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अगले आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शहर सबा का वाक़या बयान किया है। अरब में एक कबीला है जिसका नाम था सबा, सीन से, और ये कबीला अपने दादा के नाम से मशहूर था, सबा। और ये अहले सबा की जो बस्ती थी, ये यमन जो शहर है उसके अतराफ में वाक़या थी, हुदूद यमन में आती थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें बड़ी नेमतों से नवाजा था, बेहतरीन बाग अता किए थे, अज़ीम शान दो बाग, और ये बुत परस्ती में मुब्तला हो गए। नेमत जब आती है ना, आम तौर पर इंसान आम तौर पर बुराई में पड़ जाता है, आम तौर पर ऐसा होता है। जब नेमत की फरावानी हो, पैसा आ जाए, हरदरम हो जाता है, और उस पैसे को, नेमत को इंसान अपना कमाल करार देता है, अल्लाह के फजल को भूल जाता है। अक्सर ऐसा होता है, इनके साथ भी यही हुआ। अल्लाह ने नबी भेजे, चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता लक़द कान लिसबाइन फी मस्कनिहिम आया, बेशक अहले सबा के लिए इनकी बस्तियों में ही निशानी थी, इनको किसी निशानी की जरूरत नहीं थी। कैसी निशानी? जन्नतान यानी यमीन व शिमाल, बीच में बस्ती थी और दाएं बाएं दोनों तरफ बागात थे। आप व्यू सोचे कैसा होगा कि बीच में है बस्ती और दाएं बाएं हसीन बागात, और ऐसे बागात, ऐसे फलदार बागात हैं कि मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स खाली टोकरा रखकर इस बाग से गुजरता था तो गुजरते गुजरते उसका टोकरा मुख्तलिफ किस्म के फलों से भर जाया करता था। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाएं बाएं और नहर जारी की थी जो बाग को खुद सैराब करती थी, पानी डालने की जरूरत भी नहीं थी। तो अल्लाह के नबी इनके पास आए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको ये भी कहा, ये भी नेमत दी थी
کہ شہر آپس میں ملے ہوئے تھے. جسے ہم سفر کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم کراچی سے حیدرآباد گئے تو راستے میں دیہات آتے ہیں، بنجر زمینیں بھی آتی ہیں. ایسے ہی ہوتا نا، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ آدم نہ آدم ذات. جیسے لاہور سے ہم گجرانوالہ گئے، گجرانوالہ سے راول پنڈی گئے، راول پنڈی سے اسلام آباد گئے، اسلام آباد سے آگے آگے تو سناٹے آتے ہیں، صحرا آتے ہیں، بیچ میں جنگل آتے ہیں. لیکن ان کے یہاں ایسا نہیں تھا، شہر ملے ہوئے تھے آپس میں. ایک شہر ختم ہوتا نہیں، دوسری آبادی شروع ہو جاتی. تو نبی ان کے پاس آئے اور کہا دیکھو اللہ کی نعمتیں دیکھو کتنے اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت عطا کی ہیں. کلوا من رزق ربکم، اپنے رب کی نعمتوں کو کھاؤ. واشکروا لہ، لیکن شکر کا ادا کرو، ایمان لے آؤ، بتوں کا نہ پوچھو. اللہ فرماتا بلدۃ طیبہ، نبی نے ان سے فرمایا کہ یہ سبا تو بڑا پاکیزہ شہر ہے. اتنا پاکیزہ تھا کہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں نہ مچھر تھے، نہ کھٹمل تھے، نہ سانپ تھے، نہ بچھو تھے، نہ کیڑے مکوڑے تھے. اور ہوا کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا، ایسی پاکیزہ ہوا ہوتی تھی کہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس علاقے سے خالی نکل جاتا، اس علاقے سے خالی گزر جاتا، تو اگر اس کے سر میں یا کپڑوں میں جوئیں ہوتی تو اتنی پاکیزہ ہوا تھی کہ گزرتے گزرتے اس کے سر کی جوئیں ختم ہو جایا کرتی تھی. اتنا پاکیزہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بلدۃ طیبہ، کہ اللہ نے اتنی نعمت دی ہے، تمہارے شہروں کو آپس میں ملایا ہے، اتنی نعمت عطا کی ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرو. یہ کہنے لگے اچھا تمہارے رب نے دیا ہے تو ٹھیک ہے ایسا کرو، تمہارے رب سے بولو یہ نعمتیں لے لے ہم سے. یہ تو ہماری پلان ہے، اتنا باغات ہم نے لگائے ایسے تھوڑی، یہ تو ہماری پلاننگ ہے. اللہ فرماتا جب انہوں نے ہٹ درمی کی اور اعراض کیا، فاعرضوا، جب انہوں نے منہ پھیرا، فارسلنا علیہم سیل العارم، تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا. پوری دنیا ہٹ درم ہو گئی تھی نا. اللہ کا انکار کرتی تھی سائنس کہتی جناب جو نظر نہیں آتا ہم اس کو نہیں مانیں گے. سائنسدان یہ کہتے تھے نا. پھر دیکھیں کیسے عاجز آئی کہ ایک نہ نظر آنے والا وائرس گھٹنے ٹیک دیے سائنس نے کہ یہ ہم عاجز ہیں اس سے. بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ بس احتیاط کی جائے یا اللہ سے دعا کی جائے. تو انہوں نے کہا جی اللہ سے کہو تمہاری نعمت لے لے. اللہ فرماتا فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العارم، تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیجا. وبدلناہم بجنتہم جنتین، ہم نے ان کے دو باغوں کو ایسے باغوں سے بدل دیا. کہاں وہ حسین و جمیل باغ کہ کوئی شخص ٹوکرا رکھ کے گزرے تو ٹوکرا مختلف پھلوں سے بھر جائے. اور اللہ فرماتا اب کیا عالم تھا. اللہ فرماتا ہم نے دو باغوں کو دو ایسے باغوں سے بدل دیا، ذوات اکل خمط، جن کے میں کڑوے اور بد مزہ پھل تھے، وَأَثْرٍ وَشَيْءٍ مِّن صِدْرٍ قَلِيلٍ، اور جھاؤ کے درخت اور کچھ بیری کے درخت تھے، بہت تھوڑے سے رہ گئے تھے. ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم صرف ناشکروں کو ہی ایسی سزا دیا کرتے ہیں. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے ان لوگوں کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت دی تھی، قرآن ظاہرہ، کئی نمایاں بستیاں بنائی تھی. بیچ میں بستی ختم ہی نہیں ہوتی تھی. کہیں ایسا ہوتا ہی نہیں تھا پانی نہیں ملے گا، کھانا نہیں ملے گا، کہیں رہائش نہیں ملے گی، ہر جگہ بستیاں تھیں. وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے انہیں منزل کے اندازے پر رکھا. سیروا فیہا لیالیا وایاما آمنین، اور حکم دیا تھا کہ تم اس میں دن رات بے خوفی سے سفر کرو، کوئی جنگل نہیں پڑے گا، کوئی صحرا نہیں پڑے گا. فقالو، تو یہ کہنے لگے ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہماری منازل کے سفر کو دور دور کر دے. وظلموا انفسہم، اللہ فرماتا ہے اس حال میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اللہ سے عذاب مانگا. فجعلناہم احادیثا، اللہ یہ لفظ جو قرآن نے الفاظ بیان کیے نا، آج پوری دنیا کو یہ سننے کے لائق لفظ ہیں. اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اللہ کے عذاب کا مذاق اڑایا اور اللہ کو چیلنج کیا اور اللہ کی نعمتوں کے ناشکرے بن گئے، اللہ فرماتا ہے فجعلناہم احادیثا، تو ہم نے ان کو داستان بنا کر رکھ دیا. تباہی کی جب بھی، ابن عباس فرماتے جب بھی تباہی کی عرب میں مثال دی جاتی تو اہل سبا کی دی جاتی تھی. ایسے تباہ ہو گئے.
فجعلناہم احادیثا، اور ہم نے ان کو داستان بنا کر رکھ دیا، ومزقناہم کل ممزق، اور ہم نے ان کو مکمل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس واقعے میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نعمتوں کی قدر عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یاسین شریف کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین شریف مکی ہے، اس میں 83 آیاتیں اور 5 رکوع ہیں، اور آج عشر مغفرت کی آخری رات کی آخری ساعتیں ہیں، اور پھر دن طلوع ہو جائے گا کچھ دیر بعد، پھر دن شروع ہو جائے گا۔ یہ آخری ساعتیں الوداعی گھڑیاں ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے رات کے وقت سورہ یاسین کو پڑھا اللہ رب العالمین اس کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ فرمایا گیا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کے دل کو اللہ نے سورہ یاسین کو قرآن کا دل بنایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حکمت والے قرآن کی قسم۔ کفار نے جب رسول اللہ کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، اللہ نے سورہ یاسین میں آیت نازل کی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یاسین حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن بہت بڑے غالب بڑے مہربان کا نازل کیا ہوا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کفار قریش نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے دشمنی ویسے پال رکھی تھی خواہ مخواہ کی۔ تو ایک بار ابو جہل اور اس کے دوستوں نے قسم کھائی کہ نعوذ باللہ اگر رسول اللہ کو نماز کی حالت میں دیکھیں گے نا تو نعوذ باللہ ان کا سر کچل دیں گے۔ چنانچہ ابو جہل نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا، جیسے ہی وہ رسول اللہ کی طرف جانے لگا اس کا ہاتھ گردن کو چپک گیا۔ دوسرا دوست وہ اٹھا کہ میں پتھر لے لوں، وہ اندھا ہو گیا۔ درود پاک پڑھیں۔ اور تیسرا دوست جیسے ہی آگے بڑھا گھبرا کے پیچھے آیا۔ تو ابو جہل نے کہا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک بہت بھیانک اونٹ مجھ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اگر میں محمد عربی کے قریب جاتا تو وہ اونٹ مجھے ہلاک کر دیتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بعد میں پوچھا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے جبریل امین کو بھیجا تھا، اگر آج یہ کافر آگے پڑھتا تو جبریل امین اس کو پکڑ لیتے۔ کیا شان ہے رب کی، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے، فہی الی الاذقان، تو وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں، فہم مقمحون، بس وہ اپنے منہ اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی، ومن خلفہم سدا، ان کافروں کے پیچھے بھی دیوار بنا دی، فاغشیناہم، ہم نے ان کو ڈھانک دیا، فہم لا یبصرون، بس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یوں اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اگلی آیت مبارکہ میں اصحاب القریہ، ایک بستی والوں کا ذکر ہو رہا ہے۔
चुनाचे इरशाद फरमाता है वद्र अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वद्रिब लहुम मसलन अस्हाब अल क़रिया, ए हबीब आप इनके लिए बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए। ये कौन सी बस्ती है कि जिस बस्ती की मिसाल कुरान बयान कर रहा है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं इस बस्ती से मुराद इंताकिया है, जिसे आजकल इंडोनेशिया कहा जाता है। इसमें जब बड़े बड़े चश्मे थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, बड़ा खूबसूरत था। इस बस्ती में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये ज़माना था और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने दो सहाबा, ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे होते थे, सहाबी होते थे, उनको हवारी कहा जाता था। तो आपने अपने दो हवारियों को, एक का नाम था सादिक और दूसरा का नाम था सदूक। सादिक और सदूक को वहाँ पर भेजा था कि वहाँ जाकर इस बस्ती में बुत परस्तों को मना करें, लोगों को रोकें। जब ये दोनों शहर के करीब पहुंचे, अच्छा आप जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि आप पैदाइशी नाबीना, यानी जिसकी पैदाइशी आंखें ना हो, आप सिर्फ हाथ फेरते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आंखों को रोशन फरमा दिया करता था। बीमारों पर हाथ फेरते शिफा पा जाते, हजारों मरीज एक एक दिन में शिफा पाते, मुर्दे को ठोकर मारते मुर्दा जिंदा हो जाता। तो आप कि ये दोनों हवारी वहां पहुंचे। जब ये दोनों शहर के करीब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि एक शख्स बूढ़ा आदमी है और वो बकरियां चरा रहा है। उससे मुलाकात हुई, इन्होंने यहीं से तबलीग दीन का आगाज कर दिया। सबसे पहले उस बूढ़े चरवाहे को इन्होंने दावत ईमान पेश की। तो उससे कहा कि उसने कहा अच्छा जी मैं क्या करूं? कहा बुत परस्ती छोड़ दो, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाओ। इस शख्स का नाम था हबीब नज्जार, ये जो चरवाहा था। तो हबीब नज्जार ने कहा कि मैं क्या करूं? उसने कहा जी बुत परस्ती छोड़ दो, फिर क्या होगा? कहा अल्लाह तुम पर करम करेगा। उसने कहा अच्छा अच्छी बात है, तो मेरा बेटा बहुत बीमार है, सालों से बीमार है, बड़े बड़े तबीबों को दिखा लिया, सही नहीं होता है। इन्होंने कहा अगर हम इसको सही कर दें तो? कहा जी मैं ईमान ले आऊंगा। आज इन दोनों ने हाथ फेरा, अल्लाह ने उसी वक्त उस बच्चे को शिफा अता फरमा दी। ये ईमान ले आए हबीब नज्जार। अब ये बात मशहूर होने लगी, जाहिर से वो बच्चे बाहर निकला होगा, इलाके में गया होगा, लोगों ने पूछा होगा, इन्होंने बताना शुरू कर दिया। ये बात होती होती बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह ने इन दोनों को, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हवारी थे, इन दोनों को दरबार में तलब कर लिया। अच्छा ये जो बादशाह था ये भी काफिर था, बुत परस्त था, बुतों की पूजा करता था। तो इन दोनों को तलब कर लिया, कहा तुम्हारा रब कौन है? इन्होंने कहा जी मेरा रब अल्लाह है। तो इन्होंने कहा, बादशाह ने कहा कि मैं जिन बुतों को पूछता हूं तुम उनको नहीं पूछते? तो इन्होंने कहा नहीं वो झूठे हैं, रब अल्लाह सच्चा माबूद है। तो इसको गुस्सा आ गया और इसने इन दोनों को कैद में डलवा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम को एक खबर पहुंची, ईसा अलैहिस्सलाम ने तीसरे को भेजा, इनका नाम था हजरत शमून। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है वद्रिब लहुम मसलन अस्हाब अल क़रिया, और आप इनके लिए, मक्के वालों के लिए बस्ती वालों की मिसाल बयान कीजिए। इज़ जाअल मुरसलून, जब इनके पास कई रसूल आए। इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैन, जब हमने इनकी तरफ दो रसूलों को भेजा। फकज़्ज़बूहुमा, तो इन दोनों को लोगों ने झुटलाया। फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, हमने इनको तीसरे के जरिए क़ुव्वत दी। तीसरे कौन आए? हजरत शमून तशरीफ लाए। फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, उन्होंने कहा बेशक हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। हजरत शमून जो थे ना, ये बड़े समझदार थे। इन्होंने कुछ नहीं किया, पहले बादशाह तक राह रस्म अपने बढ़ाए और मरासिम बढ़ाकर बादशाह तक पहुंच गए। और एक दिन अच्छी दोस्ती हो गई बादशाह से बातें करने लगे और बातों बातों में सादिक और सदूक का जिक्र किया। तो बादशाह जैसे इनका नाम सुना, बादशाह गुस्से में आ गया, कहने लगा उन्होंने मेरे दीन को छुटलाया, मेरे खुदाओं को छुटलाया। तो शमून कहने लगे कि देखो उसूल ये है कि जब आप किसी से बात करते हैं तो उसका मौक़िफ़ भी सुने ना पूरा। उन्होंने कहा, क्या कहा था? कहा जी वो कह रहे थे कि हम ना मादरजात बीना नाबीना जो होता है उसको शिफा देते हैं, बीमारों को शिफा देते हैं, मुर्दों को जिंदा करते हैं।
تو آپ نے کہا تو نے کروایا؟ اس نے کہا نہیں، بس مجھے غصہ آ گیا، میں نے قید میں ڈلوا دیا۔ انہوں نے کہا تو ان کو بلوا، ان کی بات تو سن، پھر جیسے مرضی آیا کرنا۔ یہ دونوں تشریف لے آئے۔ اب دیکھیں حضرت شمعون، انہوں نے کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں۔ اب پتہ ان کو بھی ہے کہ یہ رسول ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت شمعون بھی۔ تو شمعون کہنے لگے اچھا کیا کر سکتے ہو؟ کہا جی ہم مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں۔ تو ایک کسان تھا، مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ اس کا لڑکا 7 دن سے مرا ہوا تھا، مر گیا تھا اس کا بیٹا کسان کا، اور اس کے جسم سے بو آ رہی تھی، اور یہ باپ تھا بڑی محبت کرتا تھا، اس نے اپنے بچے کی لاش کو دفنایا نہیں تھا، گھر میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس کی لاش کو منگوایا گیا، کہا جی اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے زندہ کر کے دکھایا۔ جب زندہ ہوا ایک نابینا کو بلایا گیا، اس کی آنکھوں پہ دم کیا، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ تو شمعون نے کہا کہ دیکھ اب تیرے خداؤں کو بول کہ یہ کر کے دکھائیں تاکہ تیرے خداؤں کی شان ظاہر ہو۔ تو بادشاہ کا سر جھک گیا، کہنے لگا وہ ایسے نہیں کر سکتے۔ تو خبر ان کی بات مان لو، ان کی بات مان لو۔ اتنے وہ لڑکا کھڑا ہوا، کہنے لگا وہی کو صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب سے میں مرا تھا عذاب میں مبتلا تھا، اور میں تو ان پر اور اللہ پر ایمان لا رہا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کے بادشاہ بھی ایمان لے آیا، اور کچھ کافر ایمان نہیں لائے، پھر ان کو عذاب کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کافر کہنے لگے قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، ہمارے جیسے بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے تم پر کچھ نہیں اتارا۔ ان انتم الا تکذبون، اور نرے تم تو جھوٹ بولتے ہو۔ اب ہوا کیا کہ وہ جو حبیب نجار تھا نا، جو شہر کے کنارے پر ملا تھا، وہ جو بکریاں چرانے والا، جب لوگ ان کو جھٹلانے لگے تو وہ شہر سے بھاگتا ہوا آیا۔ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اور ایک شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور کہنے لگا اے میری قوم رسولوں کی پیروی کرو۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، تم ان کی پیروی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتے۔ وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ آیتیں، یہ باتیں سن کر حبیب نجار کو لوگوں نے کہا تم بھی ان کے معبود پر ایمان لے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آپ نے فرمایا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اس نے کہا مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس پروردگار کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں بھی لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اس کو معبود قرار دوں؟ إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، کہ اگر رحمان میرا کچھ برا کرنا چاہے، لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، تو ان بتوں کی شفاعت میرے کچھ کام نہ آئے گی۔ وَلَا يُنْقِذُونَ، اور نہ مجھے یہ جہنم سے بچا پائیں گے۔ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ، بے شک میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، لہٰذا تم بھی میری بات غور سے سنو۔ مفسرین شاہ فرماتے ہیں کفار نے جب اتنا پیارا نصیحت برا کلام سنا نا، تو سارے کافر حبیب نجار پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ انہیں شہید کر دیا۔ آپ کا مزار انطاکیہ میں ہے۔ مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ انطاکیہ کے ایک بازار میں اور ایک مسجد کے اندر آپ کا مزار ہے، اور اس مسجد کو مسجد حبیب کہا جاتا ہے، اور یہ انطاکیہ میں انڈونیشیا میں بڑا مشہور ہے۔ تو جب آپ کا انتقال ہو گیا اور فرشتوں نے آپ سے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، قیل ادخل الجنت، جب فرشتوں نے ان سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جنت کی اعلیٰ نعمتیں انہوں نے خبر ملاحظہ کی، اور رب یہ فرما رہا ہے یہ واقعہ، یہ کوئی نعوذ باللہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب جنت کی نعمتوں کو آپ نے دیکھا، کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم اس بات کو جان لیتی، بما غفر لی ربی، کہ میرے رب نے میری بخشش و مغفرت فرما دی ہے، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت والوں میں سے کیا ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، قیامت کا ذکر کر رہا ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو قیامت کے دن صرف ایک زبردست چیخ تھی، فاذا ہم خامدون،
جس سے وہ اچانک بجھ کر رہ گئے. یا حسرتن علی العباد، ہے افسوس ان بندوں پر. ما یاتیہم من رسول، جب کبھی ان کے پاس رسول تشریف لائے، الا کانوا بہ یستہزئون، انہوں نے صرف ان کا مذاق اڑایا. کفار نے رسول کا مذاق اڑایا. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے وآیۃ لہم اللیل، اپنی نشانیاں بیان کی کہ دن ان کے لیے نشانی ہے، رات نشانی ہے. فرمایا رات کا آ جانا یہ اللہ کی زبردست نشانی ہے. کون ہے جو دن چڑھاتا ہے، دن کو اتار دیتا ہے، رات ہو جاتی ہے، ستارے چمکتے ہیں، چاند طلوع ہوتا ہے، گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، سورج طلوع غروب ہوتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اللہ فرماتا وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، ہم اس کے اوپر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں. یہ بات بڑی قابل غور ہے. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ آسمان اور زمین، یعنی زمین جس پہ ہم ہیں اور ہمارے اوپر آسمان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان کی جو فضا ہے نا، یہ اصل میں ہے تاریک، اندھیرا ہے. اور سورج کی روشنی اس کے لیے ایک سفید لباس کی طرح ہے. جب لباس اتار لیا جاتا ہے تو فضا اپنی اصل تاریک پر آ جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. یعنی جسے ہم غلاف چڑھاتے ہیں نا تکیے پر، تو اصل تکیہ نظر نہیں آتا جیسا غلاف، تو گویا کہ یہ روشنی کا غلاف چڑھایا جاتا ہے روزانہ، اور روزانہ اتارا جاتا ہے. اللہ فرماتا وآیۃ، اب سنیے قرآن کیا فرماتا وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے ایک نشانی رات ہے. نسلخ منہ النہار، ہم اس کے اوپر سے دن کھینچ لیتے ہیں. فإذا ہم مظلمون، تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها، اور سورج اپنی مقررہ شدہ منزل تک چلتا رہتا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت بڑے غالب علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سورج اچانک 1 گھنٹے لیٹ طلوع ہوا، 2 گھنٹے بعد غروب ہوا، ایک مقرر اندازہ ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ بہت بڑے غالب بڑے علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے. یہ اللہ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے. والقمر قدرناہ، اور چاند، والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ وہ لوٹ کر کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا چاند گھٹنا شروع ہو گیا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پیلا پڑ جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے، اور 27ویں کا غائب ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے. ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے. وکل فی فلک یسبحون، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے. کفار قیامت کا مذاق اڑاتے تھے. آج اس وقت جتنے بچے بچیاں نوجوان میرے بھائی بہنیں بیٹیاں بزرگ جتنے بھی سن رہے ہیں، ان سب سے میں کہوں گا اسلام کے بنیادی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ قیامت بھی ہے. قیامت میں اٹھنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. جو کیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی تو بھلائی دیکھے گا بندہ، ذرہ برابر برائی کی ہوگی برائی دیکھے گا. قرآن نے شاہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، اور اس دن وہ کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا قیامت کا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. قیامت جب قائم ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین، بلکہ جو ہماری عقائد کی کتابیں ہیں مسلمانوں کی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے نا، قیامت قائم ہوگی. فرمایا کہ منہ میں ان کے سور ہیں، ایک قدم آگے اور دوسرا قدم پیچھے ہے، اور نگاہیں عرش الہی کی طرف ہے. یعنی بس ابھی اللہ کا حکم اور میں سور پھونکوں، ایسے منتظر ہیں اللہ کے. اور جب اللہ کا حکم آئے گا، فرمایا قیامت قائم ہونے لگے گی. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ 40 سال تک کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، دنیا میں صرف 40 سال کے لوگ رہ جائیں گے.
कोई मुसलमान दुनिया में नहीं बचेगा। होगा ये कि जिस वो मुसलमान भी होंगे इल्म उठा लिया जाएगा, कुरान उठा लिया जाएगा। एक सुबह होगी कि मुसलमान उठेंगे तो कुरान में ये अल्फाज नहीं रहेंगे, सादी किताबें हो जाएंगी, ये उठा लिया जाएगा। और फरमाया एक ठंडी और खुशबूदार हवा चलेगी जो मुसलमानों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिससे सारी दुनिया में मुसलमान इंतकाल कर जाएंगे। अब रूए ज़मीन पर कोई मुसलमान मौजूद नहीं होगा, सिर्फ काफिर होंगे, लोग बाजारों में झगड़ रहे होंगे। अचानक अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, ए इसराफील आप सुर फूकिए। सुर फूका जाएगा। अचानक सुर फूका जाएगा ना तो उसकी इब्तिदान उसकी हवा और आवाज़ धीमी होगी। लोग कान लगा के सुनेंगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बढ़ते 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 इस कदर बढ़ जाएगी। अल्लाह फरमाता है वतदउ हमलन, अल्लाह फरमाता क़यामत जब कायम होगी इतनी बढ़ जाएगी लोगों के कानों के पर्दे फट जाएंगे, चांद और सूरज गिर पड़ेंगे, बेनूर हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा और हमल वाली औरत का हमल गिर जाएगा। अल्लाह अकबर। और फिर क़यामत कायम हो जाएगी। क़यामत कायम होने के 40 साल बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को मौत अता करेगा। फिर 4 फरिश्ते बाकी रह जाएंगे। फिर 40 साल गुजर जाएंगे और 40 साल बाद जो मुक़द्दस तरीन फरिश्ते हैं जिब्रील अमीन, मिकाईल, इसराफील, इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, इन चारों फरिश्तों की रूह कब्ज़ कर लेंगे। हत्ता के रूह ज़मीन पर कायनात में न कोई इंसान होगा, न कोई जिन होगा, न कोई चरिंदा होगा, न चरिंदा होगा, न परिंदा होगा, कोई दुनिया में न होगा। रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है। कहाँ गए वो खुदा कहने वाले अपने आप को, कहाँ गए वो अपने आप को जो माबूद कहा करते थे, जो खुदाई का दावा किया करते थे। लिमनिल मुल्कुल यौम, रब फरमाएगा कौन किसकी बादशाहत है। मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं ये फरमाने के बाद 400 साल गुजर जाएंगे, कोई जवाब नहीं आएगा। फिर रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज के दिन किसकी बादशाहत है। फिर रब खुद फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, एक वाहिद क़हार की बादशाहत है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को जिंदा फरमाएगा और फिर वो सूर फूकेंगे इसराफील अलैहिस्सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतुन वाहिदा, वो तो सिर्फ एक होलनाक चीख का इंतजार कर रहे हैं। ताख़ुज़ुहुम वहुम यख़सिमून, वो उनको पकड़ लेगी जब वो बाजारों में झगड़ा कर रहे होंगे। फला यस्ततीऊन तौसिया, वो उस वक्त ना वसीयत कर सकेंगे, वला इला अहलिहिम यरजिऊन, ना अपने घर वालों की तरफ लौट कर जा सकेंगे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर में दोबारा फूंका जाएगा। अब क़यामत कायम होगी। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम फूकेंगे। इस फूंक के दहशत का आलम यह होगा फ़इज़ा हुम मिनल अजदाफ़ि इला रब्बिहिम यंसिलून, तो अचानक वो कब्रों से निकल कर अपने रब की तरफ तेजी से चलने चलेंगे। हदीस पाक में आता है आक़ाए दो जहां सरवरे कौन मकां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन जैसे ही लोग कब्र से खड़े होंगे उनके जिस्म पर कफन नहीं होंगे, ना किसी मर्द के जिस्म पर कफन होगा, ना किसी औरत के, सब बरहना होंगे। सय्यदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये तो बड़ी अजीब बात होगी, हर मर्द औरत एक दूसरे को देखेंगे। मेरे आका की चश्मों करम से आंसू बहने लगे और हुज़ूर ने फरमाया आयशा वो दिन बड़ा सख्त होगा, इतना सख्त होगा कि हर एक दूसरे से बेगाना होगा। यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नी। उस दिन आदमी अपने बेटे से भाग रहा होगा, अपनी बीवी से पीछे छुड़ा रहा होगा, जिसके लिए उसने सब कुछ जमा कर रखा, आज वो उसको पूछेगा भी नहीं। हर तरफ नफ्स नफ्सी का आलम होगा, सब मैदान महशर में, सब दहशत के आलम में होंगे। करोड़ों अरबों खरबों लोग दुनिया में जो आए वो अव्वल ता आखिर सारे लोग मौजूद होंगे, लेकिन खौफ और दहशत का यह आलम होगा कि जैसे मक्खी भिनभिनाती है ना, हदीस पाक में आता है लोग इस तरह आपस में धीमे धीमे बातें कर रहे होंगे। अल्लाह फरमाता है काफिर सख्त अजाब में होंगे। हालांकि अजाब कब्र काफिर को होगा, लेकिन मैदान माशर का अजाब इस कदर सख्त होगा कि ज़मीन तांबे की कर दी जाएगी। सूरज 1 मील पर ले आया जाएगा, 1.25 मील पर। अब इस मील से मुराद क्या है? सदरुल शरिया बदर तरीक़ा मौलाना अमजद आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह बारे शरीयत में फरमाते हैं मील से मुराद
یا تو وہ میل ہے جو مسافت والا ہوتا ہے، یا وہ میل ہے جو سرما دانی کی سرائے کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کون سا میل ہوگا۔ چلیں 1.25 میل لے لیں مسافت والا، آج کروڑوں اربوں خربوں میل دور ہے سورج، اس کی پشت یہ پیٹھ ہماری طرف ہے، چہرہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن چہرہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کافر تو ایسا پھنساوا ہوگا، قالوا یا ویلنا، وہ کہے گا ہائے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا، کہ ہماری خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا۔ فرشتے ان سے کہیں گے یہی تو قیامت کا دن کا وعدہ تھا، ھذا ما وعد الرحمن، یہی تو رحمان کا وعدہ تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا کہ قیامت قائم ہوگی۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، تو صرف ایک ہولناک آواز ہوگی، فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، تو جبھی وہ سبھی ہمارے حضور پیش کر دیے جائیں گے۔ فالیوم لا تظلم نفس شیئا، اس دن قیامت کے دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حتیٰ کہ دنیا میں کسی اگر بغیر سینگ والے بکرے کو سینگ والے بکرے نے سینگ مارا ہوگا، میرا آقا نے فرمایا اتنا انصاف کا دن ہوگا کہ اس بغیر سینگ والے بکرے کو سینگ دیے جائیں گے اور اس کو کہا جائے گا اس کو سینگ مار، تاکہ انصاف پورا کیا جائے گا۔ فرماتا ہے رب العالمین فَلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس دن کسی پر کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں اسی کاموں کو صلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ قیامت کے دن اتنی ہولناک، اتنی ہیبت، سارے لوگ چلا اٹھیں گے، بلکہ مفسرین نے محدثین نے یہاں تک فرمایا کہ لوگ کہیں گے اے اللہ اگر تو ہمیں جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے تو جہنم میں ڈال دے، بس اس میدان معاشر کے عذاب سے جان چھڑا دے۔ لیکن کیا ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے، ایک سالوں گزر جائیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، سالوں گزر جائیں گے، لوگ پریشان ہوں گے، کہیں گے چلو چلو نبی کے پاس چلتے ہیں۔ آدم صفی اللہ کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ آدم ہیں، اللہ نے آپ کو صفی اللہ بنایا ہے، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے استغفار کیجئے، آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ آقا یا اے نبی، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، آج اللہ بڑا غضبناک ہے، اس سے پہلے اللہ کو ایسا غضبناک نہیں دیکھا، آج اللہ بڑا جلال میں ہے، آج تو مجھے خود اپنی فکر ہے، نفسی نفسی، ہائے میری جان۔ پھر وہ جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ چلتے چلتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے اے نبی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ نجی اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو بچایا ہے، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی، آپ سفارش کیجئے۔ کہیں گے نہیں، میری قوم ہی قوم وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے بت تراشے، آج تو مجھے خود اپنی جان کی فکر ہے، جاؤ کسی اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، لوگ کہیں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے، آپ ایسا کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے کہ اللہ حساب شروع کرے، ہم سے یہ عذاب میدان محشر کا برداشت نہیں ہو رہا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے سارے نبیوں سے، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہیں گے، سب انبیاء یہی کہیں گے، جیسے ہی میدان محشر میں آقا دو جہاں پر نظر کہیں گی، سارے حضور علیہ السلام کے امتی حضور کو دیکھیں گے، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، ابھی لوگ کچھ نہیں کہیں گے، حضور سے کہیں گے نہیں کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے، حضور کہیں گے انا لہا، ہاں ہاں میں اسی لیے ہوں، آج میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، تمام کتب احادیث کے اندر ہے، آقا دو جہاں فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور میں اللہ کی اس حمد کے ساتھ، اس الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کروں گا کہ آج تک کسی نے الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد بیان نہیں کی ہوگی۔ اللہ رب العالمین کو محبوب پر پیار آئے گا، فرمائے گا، حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں سر رکھ دوں گا، اللہ کی حمد بیان کروں گا اور کہوں گا اے اللہ تو آج کرم کر دے۔ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محبوب آپ سر اٹھائیے، سلطوں تک آپ مانگیے، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں پھر میزان عمل رکھا جائے گا، پھر میزان عمل رکھا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں میں رو رو کر التجا کر رہا ہوں گا، حالانکہ میزان عمل کہاں ہوگا، حالانکہ میزان کہاں ہوگا، ترازو کہاں ہوگا، جنت کہاں ہوگی، دوزخ کہاں ہوگی، پل صراط، سب میں 5
500 سال کا فاصلہ ہوگا. جنت 500 سال کے فاصلے پر, دوزخ 500 سال کے فاصلے پر, میزان عمل 500 سال کے فاصلے پر, پل صراط 500 سال کے فاصلے پر. اور آقا کی شان یہ ہوگی, حضور فرماتے ہیں تو فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, تم جہنم میں گر رہے ہوں گے اور میں تمہیں یہاں تمہارے کالر سے پکڑ کر, پیچھے تمہارے دامن سے پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالوں گا. کوئی مجھے پل صراط پہ پکارے گا, کہیں جب تمہیں پل صراط پہ کوئی پکارے گا, میں وہاں جا کر بھی اس کی مدد کروں گا. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں عرض کے حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, قیامت کے دن تو بڑا ہولناک ہوگا. آقا جب قیامت کا دن ہوگا آپ تو اعلیٰ مقام پر ہوں گے, میں آپ کا گناہ گار امتی, میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور نے فرمایا اگر میں تمہیں نہ ملوں تو پل صراط پر آ جانا, میری امت پل صراط پار کر رہی ہوگی, میں اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر کے رہا ہوں گا, رب سلم امتی, رب سلم امتی, اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزارتے. حضور کی رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ حضور نے فرمایا تم حوض کوثر پر آ جانا, میری امت وہاں پہنچے گی اور وہ پیاسی آئے گی, مجھ سے سراب کر رہا ہوں گا. حضور عرض کی یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو کہاں جاؤں؟ فرمایا میزان عمل پر آ جانا, میرے گناہ گار امتیوں کے گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا اور میں اللہ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کر کے انہیں جنت کے اندر داخل کر رہا ہوں گا. کوئی قریب ترازو, کوئی لب کوثر, کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا, بے قرار کرے گی صدا غریبوں کی مقدس آنکھوں سے تار اشک کا بندہ ہوگا. وہ پاک دل کہ نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری, پر میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے, عدو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں, فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ میدان معاشر ہے. اب حضور کی شفاعت چاہیے تو رسول اللہ سے وفاداری, حضور سے محبت, حضور کی پسند کو اپنی پسند. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا انا اصحاب الجنت اليوم, بے شک جنتی اس دن فی شغل فاکہون, دلچسپ مشغلوں میں ہوں گے. ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ جنتی اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ, ان کے لیے جنت میں میوے ہوں گے. وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ, اور ان کے لیے ہر چیز وہ ہوگی جس سے وہ طلب کریں گے. اور ان سے کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم, سلام ہو ان پر, سلام ہوگا رب رحیم کی طرف سے فرمایا گیا. لیکن جب قیامت ہوگی مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, مجرموں سے کہا جائے گا اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہٹ جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم, اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا اللہ تعبد الشیطان, کہ بے شک شیطان کی پیروی نہ کرنا, اس کی عبادت نہ کرنا. انہ لکم عدو مبین, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي, اور صرف میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا, بے شک تم سے پہلے بہت سی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا. فَلَا تَعْقِلُونَ, تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ مفسر نشا فرماتے جب جہنمی جہنم کے قریب پہنچیں گے وہاں فرشتے کھڑے ہوں گے, ان سے کہیں گے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون, یہی وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا. اصلوہ اليوم, اللہ فرمائے گا آج اس جہنم میں داخل کر دو ان کو. ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں داخل ہو جاؤ. کیوں؟ بما کنتم تکفرون, اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے. اللہ فرماتا رب کی شان تو یہ ہے, انما امرہ, اس کی شان اس کا حکم تو یہی ہے, اذا اراد شیئا, جب وہ کسی کام کا ارادہ فرمائے, ان یقول لہ کن, اس سے صرف اتنا کہتا کہ ہو جا, فیکون, تو وہ فوراً ہو جایا کرتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, پاک ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے. وَإِلَيْهِ ترجعون, اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یا ارحم الراحمین, یا رحمان, یا رحیم, یا حنان,
یا منان یا دیان یا سلطان یا سبحان. اللہ شرح مغفرت کی آخری رات ہے. مانا کہ ہم نے بہت خطائیں کی ہیں, مانا کہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں, ہم رمضان کا ایسا ادب نہیں کر پائے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اشرح مغفرت کی ان الوداعی ساتوں کا صدقہ, ان خوش نصیبوں کا واسطہ کہ جن کی بخشش کر دی گئی, جنہیں بخش دیا گیا, جن کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا. اللہ آج ان سعادت مندوں کا حصہ اے خالق مالک ان سعادت مندوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے. یا رحمان یا رحیم, اے خالق مالک ہماری مغفرت کر, ہمارے امی ابو کی مغفرت فرما, ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت کر دے, ہمارے اہل خانہ کی مغفرت کر دے, ہمارے بچوں کی مغفرت کر دے, حضور کی ساری امت کو بخش دے. اے رحمان اے رحیم, سورہ یاسین کا صدقہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا کر دے. اللہ کل بڑی رات ہے, 21ویں شب ہے, مولا علی کی رات ہے. اے خالق مالک جہنم سے آزادی کا عشرہ کل شروع ہوا چاہتا ہے. اے رحمان رحیم کل کی رات کا صدقہ, آج کی رات کے الوداعی ساتوں کا صدقہ, جن کے ساتھی گھر نہیں ہیں ذاتی گھر عطا کر دے, بے روزگار کو حلال روزی عطا کر دے, جو بہنیں بیٹیاں بھائی رشتوں کی منتظر ہیں تو سب کے نصیبوں کو کھول دے. میں یہ کیوں کہوں, مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیں شاہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو, مٹی نہ ہو برباد پسمر کی لاہی. جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو, جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ. لب ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان ماہ رمضان